کچھ اہم بین الاقوامی خبریں بھی۔ صومالیہ کے دارالحکومت مغدیشو میں خودکش حملہ، 10 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ خودکش حملہ آور نے فوجی ٹریننگ کیمپ کے قریب چائے کی دکان پر خود کو اڑایا دھماکے سے۔ برازیل میں ایک طیارہ گر کر ہوا تباہ، 7 افراد ہلاک، پیرسیکابا علاقے میں پیش آیا حادثہ۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا دعویٰ، پاکستان طالبان اور حقانی نیٹ ورک کے دہشت گردوں کو دیتا ہے پناہ، افغانستان سے پاکستان کے مفادات ہیں وابستہ۔ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا غور کرنا قبل از وقت، قطری وزیر خارجہ کا بیان، کہا افغان شہریوں بشمول خواتین کے حقوق کی حفاظت لازمی۔ طالبان حکومت کے انسانی حقوق کے وعدے پورے کرنے پر ہی پاکستان تسلیم کرے گا، پاکستانی سفیر کا بیان، افغانستان کی نئی حکومت کی صلاحیت کا جائزہ لے رہا ہے پاکستان۔ افغانستان میں نئی حکومت کے وزیر خارجہ عامر خان منتقی نے چینی سفیر وانگ یو سے کی ملاقات، چینی سفیر نے نئی افغان حکومت کو دی مبارکباد، ملک کی ترقی کے لیے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی بھی۔ افغانستان کی نئی حکومت کا عالمی طاقتوں سے رشتے استوار کرنے کی کوشش تیز، چین نے انسانی امداد بڑھانے، اقتصادی ترقی اور افغانستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے پر دیا زور۔ طالبان کے سینئر کمانڈر قاری فصیح الدین آرمی چیف مقرر، نئے افغان آرمی چیف نے عہدے کا لیا چارج، افغانستان کے آرمی چیف قاری فصیح الدین نے سرحد کو مضبوط کرنے پر دیا زور۔ افغانستان میں بگرام جیل کا انتظام طالبان نے سنبھالا، بگرام جیل پہلے امریکی انتظامیہ کے تھا زیر انتظام، جیل کی دیوار کے گرد قیدیوں کے جوتے، چپلیں، پانی کی خالی بوتلیں اور کچرے کے ڈھیر موجود۔ میانمار سے خبر، جہاں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 4,36,000 سے ہو گئی ہے زائد، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 2421 معاملے درج، 76 لوگوں کی موت کی خبر۔ اسرائیل میں کورونا کے 10,770 نئے معاملے، 44 افراد کی موت کی خبر، مجموعی طور پر اسرائیل میں کورونا متاثرین کی تعداد بڑھ کر 11 لاکھ سے تجاوز۔ اسپیس ایکس کا خلائی جہاز پہلی بار عام شہریوں کو لے کر خلا کی کرے گا سیر، 3 دنوں تک وہاں عام شہری کریں گے قیام بھی، سیاحوں کو دیے جا رہے ہیں مفید مشورے بھی۔ جاپان میں محسوس کیے گئے شدید جھٹکے، جاپان کے مشرقی ساحل سے دور فلپائن کے سمندری علاقے میں 5.9 کی شدت کا زلزلہ، ساحلی علاقوں میں لوگوں کو کیا گیا الرٹ۔ مشہور مزاحی اداکار عمر شریف ایئر ایمبولینس کے ذریعے علاج کے لیے جلد روانہ ہوں گے امریکہ، عمر شریف کی اہلیہ زرین غزل کا بیان، گزشتہ 1 ماہ سے بیمار ہیں عمر شریف۔ کچھ اہم قومی خبریں، دہلی پولیس کی اسپیشل سیل نے ملک میں منصوبہ بند دہشت گردانہ حملے کو بنایا ناکام، 3 ریاستوں میں دبش، 6 افراد گرفتار، پوچھ تاچھ جاری۔ 4 افراد کو اسپیشل سیل نے UPATS کے ساتھ مل کر UP سے کیا گرفتار، مون چند کو رائے بریلی، ذیشان قمر کو الہ آباد کے کریلی، محمد ابوبکر کو بہرائچ، محمد عامر کو لکھنؤ سے کیا گیا گرفتار، ان سبھی کا ISI اور انڈر ورلڈ سے بتایا جا رہا ہے تعلق۔ 2 مشتبہ دہشت گردوں کی ٹریننگ پاکستان میں ہونے کا دعویٰ، ملزمین کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، دھماکہ خیز مواد برآمد۔ JEE مینز کا رزلٹ جاری، 44 طلبہ نے رقم کی تاریخ، 18 طلبہ رینک 1 پر۔ بنگلورو میں ایک خوفناک سڑک حادثہ، فلائی اوور پر تیز رفتار کار بائک سے جا ٹکرائی، بائک سوار دونوں لوگوں کی جائے حادثے پر موت، بنگلورو اور تمل ناڈو کے ہوسور روڈ پر پیش آیا ہے حادثہ۔ راجستھان کے باڑمیر میں اجتماعی خودکشی، 3 بچوں کے ساتھ کنویں میں ایک ماں نے لگا دی چھلانگ، 2 بچوں سمیت ماں کی موت، 1 معصوم کی حالت نازک۔ ملک کی مختلف ریاستوں میں تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے موسمی بخار کا قہر، ریاستی انتظامیہ کی لاکھ کوششوں کے باوجود نہیں تھم رہا ہے بخار کا قہر، جنگی پیمانے پر کوششیں جاری کرنے کا دعویٰ۔
بہار میں اب بھی سیلاب کا خطرہ برقرار، سونپور کے سبل پور میں کٹاو جاری، 2 دنوں میں ندی میں 10 گھر ہوئے غرق، علاقے کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں لوگ۔ جامعہ ہمدرد کے بانی حکیم عبدالحمید کا 113واں یوم پیدائش، فاؤنڈیشن کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد، ہمدرد کے وی سی ابشار عالم نے حکیم عبدالحمید کو دوسرے سر سید سے کیا تعبیر۔ ملک میں ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری کے مطالبے میں شدت، ممبئی کی مسلم او بی سی تنظیم کے صدر شبیر انصاری نے کی ذات پات کی بنیاد پر مردم شماری کی وکالت۔ ملک میں ذات اور برادریوں کی بنیاد پر مردم شماری کا مطالبہ، آل انڈیا مسلم او بی سی تنظیم کی جانب سے کاسٹ سینسس کی پرزور حمایت، ذات کی بنیاد پر مردم شماری سے ہی پسماندہ طبقات کو ان کا حق ملنے کی امید۔ مدھیہ پردیش میں آج سے کھلیں گے کالج اور یونیورسٹیز، کووڈ گائیڈ لائن کے تحت کھولے جائیں گے کالج، 50% صلاحیت کے ساتھ طلبہ کو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ملے گا داخلہ، جن طلبہ اور اساتذہ نے نہیں لگوائی ہے ویکسین انہیں نہیں ملے گا داخلہ۔ تعلیمی اداروں میں ہندو مذہب کی روحانی اور اخلاقی تعلیم کو شامل کرنے پر سیاسی گھمسان جاری، کانگریس اور بی جے پی کے درمیان سیاسی گھمسان، پہلے میڈیکل کالجوں میں RSS بانی ہیڈگوار اور دین دیال اپادھیائے کو پڑھانے پر اٹھا تنازع، اب انجینئرنگ اور گریجویشن لیول پر رامائن اور مہابھارت کی تعلیم کو لے کر نیا سیاسی گھمسان۔ مدھیہ پردیش کے تعلیمی نصاب میں ہندو مذہب کی تعلیم کو شامل کرنے کا معاملہ، ایم پی جمیعت العلماء نے شیوراج حکومت سے کیا مطالبہ، مذہبی اور اخلاقی تعلیم کے نصاب میں ہندو مذہب کے ساتھ دوسرے مذاہب کی تعلیم کو شامل کرنے کا کیا مطالبہ۔ رامائن مہابھارت کے ساتھ ساتھ قرآن شریف، گرو گرنتھ صاحب، بائبل کو بھی شامل کرنے کا کیا ہے مطالبہ، جمیعت العلماء نے ہجومی تشدد روکنے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو لے کر تحریک چلانے کا بھی کیا فیصلہ، صوبے کی ملازمتوں میں SC/ST کے ساتھ پسماندہ طبقات کو شامل کرنے کا مطالبہ۔ بنگلورو میں جمیعت العلماء کرناٹک کے انتخابات، مولانا افتخار احمد قاسمی دوبارہ ریاستی صدر منتخب، مولانا حکیم الدین کی موجودگی میں انتخابات، اتفاق رائے سے ہوئے انتخابات۔ بنگلورو کی پینشن محلہ مسجد کے انتخابات، مرزا اشفاق اللہ گروپ کو ملی کامیابی، عربی کے ساتھ اردو زبان کو فروغ دینے کا فیصلہ، پینشن محلہ مسجد کی نئی کمیٹی نے کیا فیصلہ۔ دہلی میں کشمیری سمیتی کی جانب سے بلیدان دیوس کا اہتمام، کشمیری پنڈتوں کی بڑی تعداد کی شرکت، کشمیری پنڈتوں کے لیے انصاف دلانے کے لیے اقدامات کا بھی مطالبہ۔ اسمبلی میں دیگر طبقات کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے مسائل پر آواز اٹھانے کی مانگ، کرناٹک کے سیکولر اور اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی سے کی گئی مانگ، اقلیتوں سے مختلف سرکاری محکموں میں کئی عہدے اور آسامیاں ہیں خالی۔ ممبرا میں جلسہ بیداری اقلیتی اسکیم، وزیر برائے ہاؤسنگ جتیندر اوہاٹ کا بیان، اقلیتوں کے لیے کافی اسکیمیں، اقلیتوں میں اسکیموں کے متعلق نہیں ہے کوئی بیداری۔ حیدرآباد میں معصوم بچی کی عصمت ریزی اور قتل واقعے کے خلاف احتجاج، ناندیڑ میں یوتھ بریگیڈ گرلز ونگ کی جانب سے کیا گیا خاموش احتجاج، مظاہرین نے عصمت ریزی اور قتل معاملے میں ملوث ملزمین کو پھانسی کا کیا مطالبہ۔ ممبرا میں سڑک حادثہ، پتھروں سے بھرا ٹرک پلٹا، ٹرک پل سے نیچے جا گرا، 2 لوگوں کی جان بچ گئی بال بال۔ اقلیتوں کی ترقی کے بلند و بانگ دعوے کرنے والی تلگو دیشم پارٹی پر نائب وزیر اعلیٰ امجد بادشاہ نے کی کڑی تنقید، کہا پچھلے 5 برسوں کے دوران تلگو دیشم پارٹی نے کسی بھی مسلم امیدوار کو نہیں اتارا ہے میدان میں، YCP کی بڑھتی مقبولیت سے TDP بوکھلاہٹ کا شکار۔ کرنول میں نو منتخبہ اردو اکیڈمی کے ڈائریکٹر سید نور اللہ قادری کو پیش کی گئی تہنیت، علماء نے نو منتخبہ ڈائریکٹر سے اردو زبان کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی اپیل۔ بزم اردو کرنول کی جانب سے غیر طرحی مشاعرے کا انعقاد، اردو دوستوں اور شعراء حضرات نے کی شرکت، شعراء نے اپنے کلام سے سامعین کو کیا خوب محسوس بھی۔ 16 ستمبر کو وزیر اعلیٰ KCR کی قیادت میں ہونا ہے کابینی اجلاس، اسمبلی اجلاس کا انعقاد اور دلت بندھو کے علاوہ حضور و بعض ضمنی انتخابات پر تبادلہ خیال متوقع۔
تلنگانہ میں بہت جلد 50,000 پڑی خالی آسامیوں پر کی جائے گی بھرتی۔ کانگریس کے 50 سال اور تلگو دیشم کے 20 سال میں جو کام نہیں ہوا وہ TRS کے 6 سال میں ہوا، ریاستی وزیر ہریش راؤ کا بیان۔ آبی ذخائر میں POP گنیش وسرجن کا معاملہ، KCR حکومت نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں کیا چیلنج۔ آج چیف جسٹس آف انڈیا کی بینچ میں ہونی ہے سماعت۔ یوگی دور حکومت میں اقلیتوں کے ساتھ نہیں ہوا ہے انصاف، کورونا کی وبا پر بھی قابو پانے میں یوگی رہے ناکام، MIM صدر اسدالدین اویسی کا بیان۔ کورونا وبا کے دوران